دونوں روایتیں جہاں ہماری کتب احادیث میں ہیں، اہل سنت برادران کی کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک اعرابی بادیہ نشین، اعرابی دیہاتی یا بادیہ نشین، وہ ان حضرت کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یعنی الفاظ ذرا جلدی جو ہے نا وہ ذہن میں ان کو بٹھانے کے لیے عرض کرتا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اسلام لانے کا موڈ بن رہا ہے، کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ فرمایا کوئی لمبا چوڑا جو ہے نا وہ نہیں ہے، بس تم نے یہ گواہی دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے۔ اچھا، کہا اور کوئی کام کہا کہ قریبی رشتہ داروں سے محبت، یہ جو نا بڑی حساس حدیث ہے یہ، یعنی اسلام لانے کے لیے جس طرح اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور صرف خدا کی معبودیت کا اقرار واجب ہے اور آن حضرت کی رسالت کا اقرار، اس حدیث کی روشنی میں انسان اس وقت تک اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتا جب تک رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں سے محبت نہ کرے۔ اچھا، قریبی رشتہ داروں سے محبت کا فرمایا، عرض کیا کہ میرے اپنے قریبی رشتہ دار یا آپ کے قریبی رشتہ دار؟ کہا قرابتی، میرے قرابت، یعنی اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو ایک وہ شہادتین کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور تیسرا رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں سے محبت۔ یہ بھی ضروریات دین اسلام میں سے ہے۔ اسی لیے وہ جو طولانی حدیث ہے جس کا پہلا جملہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اس کے آخر میں یہ جملہ ہے من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامہ مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ جو اپنے دل میں آل محبت کا بغض اور دشمنی لے کے اس دنیا سے اٹھے، روز قیامت جب اس کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا نا، یہاں عام الفاظ میں عرض کروں، وہ ایک جیسے لگاتے ہیں نا، کوئی یا حسین کی پٹی لگاتا ہے، کوئی فلسطین کی پٹی لگاتا ہے، یہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے پیشانی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں آل محمد کی دشمنی ہے، جی وہ کافر ہے، نجیس ہے، ناپاک ہے، وہ آل محمد کا دشمن خدا نہ خواستہ، جی اگر قصائی ہے، جانور ذبح کیا ہے، وہ مردار ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ باپ اگر مسلمان ہے، آل محمد کا محب ہے، بیٹا خدا نہ خواستہ اگر آل محمد کا دشمن ہے، اور یہ باپ اگر مر جائے، یہ باپ کی جائیداد میں سے اپنے حصے کا حقدار نہیں بنے گا، چونکہ کافر اولاد مسلمان باپ کا وارث جو ہے وہ نہیں بن سکتا، اس کو نہ رشتہ دے سکتے ہیں نہ اس سے رشتہ لے سکتے ہیں، جس کے دل میں عالم۔ دیکھیں، ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے واقعاً لوگ ہیں جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے اہل بیت کی شان میں، جی امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علی کو اس معنی میں امام نہیں مانتے جس معنی میں آپ امام مانتے ہیں، حسن اور حسین کو امام زین العابدین، امام جعفر صادق کا لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ اس معنی میں ان کو امام نہیں مانتے جس معنی میں آپ امام مانتے ہیں، لیکن دل میں محبت ہے، وہ مسلمان ہیں۔ ہاں، میں نے خود جو ہے نا وہ کئی
مخالف جو ہے نا وہ اس لڑکا لڑکی کے میں نے نکاح پڑھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سنی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے، بشرطی کہ اس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کا بغض و دشمنی نہ ہو. ذرہ برابر بھی اگر دشمنی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ حدیث کہتی ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اچھا، اس نے کہا کہ میں جو شخص آپ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں سے محبت نہ کرے اس پر لعنت بھیجتا ہوں. آخری جو اپنا فیصلہ سنایا نا، کلمہ شہادتین کا اقرار کیا اور آن حضرت کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد وہ قرابت داروں سے محبت کا بھی اقرار لے کے پھر یہ بددعا بھی کی کہ جو آپ سے محبت نہ کرے، آپ کی آل سے محبت نہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لیکن محب کا ایک معیار ہوتا ہے، محب کا ایک معیار وہ امیر المومنین نے ہمیں بتایا ہے، وہ ذہن میں بٹھائیں. کسی کے کہہ دینے سے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں وہ اہل بیت کا محب نہیں بن جاتا. اہل بیت کا محب وہ ہوتا ہے جو جس کے دل میں اہل بیت کے دشمن کی محبت کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ محب اہل بیت ہوتا ہے. فرمایا الاصدقاء ثلاثۃ، فرمایا دوست تین قسم کا ہوتا ہے. امیر المومنین کا بتایا وہ فارمولہ ہے. دوست تین قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک صدیق کا، ایک آپ کا بلا واسطہ دوست، بلا واسطہ دوست. دوسرا آپ ہی تصدیق کریں گے، ہماری کیا مجال ہے کہ تصدیق نہ کریں. صدیق و صدیقی کا، آپ کے دوست کا دوست، یہ بھی آپ کا دوست ہے نا. تیسرا دوست عدو عدوی کا، آپ کے دشمن کا دشمن، یہ بھی آپ کا دوست ہے نا. ڈائریکٹ بلا واسطہ دوست، الحمدللہ ہم سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ کل میں آپ کو وہ روایات کل سے سناؤں گا انشاءاللہ. یہ جو ہمارا یہاں جو بیٹھے ہیں نا، یا ہزاروں میں ہوتے ہیں یا لاکھوں میں ہوتے ہیں، ان میں جو وابستگی ہے نا، ان کا جو تعلق ہے نا، رسول خدا نے فرمایا ہے ایمان کی رسیوں میں سب سے مضبوط رسی خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے بغض ہے. یہ کس لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے؟ کس لیے محبت ہے؟ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے دل سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے آج تک نہ مجھے کچھ دیا ہے، نہ آئندہ ان کا شاید دینے کا کوئی پروگرام ہو. ٹھیک ہے جی، آپ میں بہت سارے ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے، ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے. جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس رسول کو میں مانتا ہوں، جن اماموں کو میں مانتا ہوں، یہ بھی ان سے مانتا ہے. جن سے میں تولا رکھتا ہوں اس سے یہ بھی تولا رکھتا ہے. جن سے میں اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں یہ بھی رکھتا ہے. اس محبت کو الحب فی اللہ، اور یہ خدا کی خاطر کسی سے بغض رکھنا، جی رسول کے دشمن سے بغض رکھنا، خدا کے دشمن سے بغض رکھنا، ائمہ اہل بیت کے دشمن سے بغض رکھنا، یہ دونوں اوثق عر الایمان. یہ روایت بھی سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے. عرا رسی کو کہتے ہیں، عروۃ الوثقی ہے نا، سورہ یاسین میں بھی، اپنا آیت الکرسی میں بھی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جی اللہ کی مضبوط رسی سے یہ متصل ہو گیا جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی ہے. اوثق عر الایمان، ایمان کی بہت ساری رسیاں ہیں اور وابستگیاں ہیں، ان میں سب سے مضبوط رسی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. مرتے دم تک اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جی
ہاں فی اللہ دوستی محبت اور فی اللہ بغض سے آباد رکھے۔ ایک بار تو درود بھیجے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا جی، سب کے لیے قابل قبول ہے امیر المومنین کا یہ فارمولہ، جو علی کو پہلا امام مانتا اس کے لیے قابل قبول ہے، اور علی کو چوتھے نمبر پر جو مانتا اس کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ عین فطرت کے مطابق دوست تین قسم کے ہیں، آپ کا بلا واسطہ دوست، آپ کے دوست کا دوست، اور آپ کے دشمن کا دشمن۔ اور دشمن کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر اب تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہو، آپ خود ہی بتائیں گے کہ وہ تین قسم کے دشمن کو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عدو کا، ایک آپ کا براہ راست دشمن، اب دشمنی کی وجہ کچھ بھی ہو، اب اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ نمبر دو، صدیق عدوی کا، آپ کے دشمن کا دوست، یہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ عدو صدیقی کا، آپ کے دوست کا دشمن، یہ بھی آپ کا وہ دشمن ہے۔ ہمارے پاس تو میرے بھائی یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت ہم علی کے محب کو محب اور علی کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں۔ جو علی کا دشمن ہے جی، جو علی کا دشمن ہے وہ کبھی بھی علی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا نا، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے جو علی سے محبت نہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔